تو آپ جھوٹے وعدوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ آن لائن پیسہ کمانے کے بارے میں وہ طریقے جو صرف دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ شاید آپ نے پہلے ہی ڈراپ شپنگ کے بارے میں سنا ہو اور اس میں کودنے کی کوشش کی ہو۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یا ایمیزون FBA یہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ وہ بتاتے ہیں۔ اب آپ کو موٹیویشنل یوٹیوب ویڈیوز سے بھرمار ملے گی جو آسان طریقے سے پیسے کمانے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن سچائی کچھ مختلف ہے۔ یہ تو ویڈیو آپ کے وقت اور پیسے کو بچانے کے لیے یہاں ہے، اور ہاں، آپ کو بتانے کے لیے کہ پاکستان میں آن لائن پیسہ کمانا واقعی کیسے ممکن ہے۔ آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ میں نے آپ کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا ہے۔ فکر نہ کریں، مجھے آپ کو کچھ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے دوسرے کرتے ہیں۔ میں نے بھی آن لائن کوششوں کے ایک سلسلے سے شروعات کی ہے، اور شروع میں نے سوچا کہ یہ صرف صحیح طریقے کو تلاش کرنے کا مسئلہ ہے۔ میں نے فائیور پر اپنی خدمات بیچنے کی کوشش کی لیکن کسی نے نہیں خریدی۔ میں نے ٹریڈنگ کی کوشش کی لیکن اپنا سارا پیسہ گنوا دیا۔ اس سے مجھے سوال اٹھا کہ یہ میرے لیے کیوں کام نہیں کر رہے؟ تو جواب یہ نہیں کہ کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہر ایک کے لیے اسی طرح کام نہیں کرتا۔ سچائی یہ ہے کہ پاکستان میں آن لائن پیسے کمانے کے تقریباً تمام طریقے کام کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اور کچھ وابستگی دردکار ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ طریقے نتائج نہیں دیتے، بلکہ یہ کہ ان میں وقت اور پیسہ لگانا واقعی قابل ہے یا نہیں۔ کچھ راستے ماہوں حتیٰ کہ سالوں تک نمایاں منافع دیتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کون سا طریقہ پاکستان میں کم سرمایہ کاری کے ساتھ اصلی نتائج دے سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے پاکستان کے تناظر میں تمام متبادل کا تجزیہ کیا اور 2 ایسے کاروبار نکالے جو واقعی اچھا امکان رکھتے ہیں، جن کے بارے میں جلدی بتاؤں گا۔ پاکستان کی آن لائن دنیا میں ایک چیلنجنگ مارکیٹ ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ہر چیز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کورس جو آپ کو نامعلوم ایپ استعمال کرنا سکھاتے ہیں، جہاں $1000 سے فوری لاکھ پتی بننے کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ $1000 سے فوری لاکھ پتی بننے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن تمام کورسز بیکار نہیں۔ جو چیز آپ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ کورسز میں موجود معلومات آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کورس جو اضافی طریقے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ معلومات اچھے طریقے سے منظم ہوتی ہیں اور گروپ کی حمایت ملتی ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جو فوری طور پر آپ کا دھیان مبذول کرواتے ہیں۔ اگر آپ خود کار، غیر فعال، یقینی، آسان، رسک فری، تیز جیسے الفاظ سنتے ہیں تو امکان ہے کہ یہ سچ نہ ہو۔ 100% یقین نہیں، بلکہ قریب کاروبار میں جو میں نے دریافت کیے وہ خودکار اور یقینی نہیں ہیں، صرف مذاق تھا۔ چلو فوری شروع کرتے ہیں۔ نمبر 2 سے کنڈل پبلشنگ۔ یہ کاروبار ایمیزون KDP پلیٹ فارم کے ذریعے کتابیں شائع کرنے ان کی فروخت پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں آپ ایمیزون ایڈز، فیس بک ایڈز یا انسٹاگرام ایڈز استعمال کرتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ مفت متبادل جیسے ٹک ٹاک استعمال کریں، کیونکہ یہاں انٹرنیٹ کی سست رفتار اور لاگت کے مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ وضاحت کرتا ہوں۔ اگر آپ ٹک ٹاک پر مقامی ہیش ٹیگز جیسے پاکستان وائبز یا دیسی بکس کے ساتھ سرچ کریں گے تو دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اپنی کتابیں ایمیزون کے ذریعے بیچ رہے ہیں۔ وہ دن میں 2-3 ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں، جبکہ کتاب دکھاتے ہوئے وائرل مواد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں وہ فارمولہ مل جاتا ہے جو وائرل ہونے دیتا ہے، وہ اسے دہراتے ہیں۔ یہ طریقہ پاکستان میں چھوٹی کہانیوں، کھانوں کی ریسپی بکس یا رنگین کتابوں کے بہت اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ یہ مقامی ذائقوں اور ثقافت سے جڑی ہوتی ہیں۔ چلو فرض کریں آپ نے ایک کتاب بنائی اور اس کی قیمت $1500 رکھی، یہ آپ کا خالص منافع ہوگا۔ اب فرض کریں آپ نے کچھ مواد بنایا اور اس میں سے ایک کو 100K ویوز ملے، 100K کا 1% دراصل کتاب خریدتا ہے، تو حساب لگائیں اس ویڈیو سے آپ کو $15,000 کا منافع ہوگا، جو پاکستان میں کم سرمایہ کاری کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ چلو مل کر مراحل کو خلاصہ کرتے ہیں۔ KDP اکاؤنٹ بنائیں، کتاب بنائیں، ٹک ٹاک پروفائل بنائیں، کتاب شائع کریں، دن میں 1 تہائی ویڈیو پوسٹ کریں اور وائرل ہونے والا مواد دہرائیں۔
لیکن اب اس کی طرف آتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہترین آن لائن کاروبار یوٹیوب۔ پاکستان میں کچھ چینلز نے مقامی زبانوں جیسے اردو، پنجابی یا پشتو میں ویڈیوز کے ساتھ وفادار سامعین بنائے اور نمایاں آمدنی حاصل کی۔ یوٹیوب پر کمائی کی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے دو اہم میٹرکس کو سمجھنا ضروری ہے: سی پی ایم اور آر پی ایم، جو اشتہاری 1000 مانیٹائزڈ ویڈیوز پر دیتے ہیں، اور آر پی ایم وہ ہے اصل آمدنی ہے جو مواد تخلیق کار کو 1000 ویوز پر حاصل کرتا ہے۔ پاکستان میں مونیٹائزیشن کی شرائط پوری کرنا آسان ہے۔ اگر آپ مقامی موضوعات جیسے کھانا پکانا، ٹریول یا تعلیم پر ویڈیوز بنائیں، یوٹیوب آپ کو اپنی ویڈیوز میں اشتہارات سے پیسہ کمانے دیتا ہے، لیکن یہ واحد ذریعہ نہیں۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ ایسی نیش چننی ہے جو پاکستان میں مقبول ہو، جیسے ڈیلی ولاگز، کھانوں کی ویڈیوز یا مذہبی مواد۔ اگلی چیز ہے تخلیق کے مقصد۔ سامعین کو سمجھا جائے، ویڈیوز کو کور، اسکرپٹ، ایڈیٹنگ، وائس اوور، عنوان، تفصیل اور ٹیگز بتائیں۔ پاکستان میں سست انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ اس حصے کو فری لانسر سے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں جو بہت سستے داموں کام کرتے ہیں۔ آخر میں ویڈیو شائع کریں۔ شائع کرنے کے بعد آپ کو سی ٹی آر اور سامعین کی برقراری پر توجہ دینا ہوگی۔ جتنی زیادہ یہ میٹرکس ہوں گی، یوٹیوب آپ کو ویڈیوز کو نئے لوگوں کو زیادہ تجویز کرے گا۔ یوٹیوب پر کامیابی کا راز یہی ہے کہ ایسی ویڈیوز بنائیں جو لوگ کلک کریں اور آخر تک دیکھیں۔ خاص طور پر مقامی تہوار جیسے عید پر بسنت کے بارے میں دونوں طریقے پاکستان میں کام کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ ان میں وقت لگانے کو تیار ہوں۔ آمدنی کے اہداف مقرر کریں۔ اگر آپ کا مقصد دوسری آمدنی بنانا ہے جو آپ کی تعلیم یا گھر کے اخراجات کو سپورٹ کرے تو آپ خود سنبھال سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد زیادہ بلند ہے تو آپ کو کام ڈیلیگیٹ کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں فری لانسرز کی بڑی کمیونٹی ہے۔ ایسا راستہ ہے، انتظار مت کریں۔ آپ کو راستے میں انٹرنیٹ یا بجلی کی بندش جیسے چیلنجز ملیں گے۔ ہر بار جب آپ ایک دشواری کو عبور کرتے ہیں، آپ نئی مہارتوں اور زیادہ اہم طور پر شعور حاصل کریں گے۔ اس طرح جب آپ دوبارہ اسی رکاوٹ کا سامنا کریں گے تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے کہ اس سے کیسے نمٹا جائے۔ وعدے کے مطابق میں نے ایک فائل تیار کی ہے جس میں پاکستان کے تناظر میں تمام کاروبار کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے، باخبر انتخاب کر سکیں کون سا کاروبار شروع کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آپ اس تفصیلات میں آن لائن کاروبار کے تجربے کو نیچے شیئر کریں اور ہم اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ